يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، 3 رکوع میں نہیں 2 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور فضائل کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں اس میں۔ اب اس کے بعد سود سے متعلق حکم بیان فرماتے ہیں۔ سود کی نحوست، سود کی خباثت اور سود کا حکم اور سود کا مسئلہ بیان فرمائیں گے، اور اس میں بھی پورا 1 رکوع اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا ہے۔ دیکھو، پہلے آپ غور سے توجہ سے آیت شریفہ کا ترجمہ سنو، اور جن لوگوں کے دماغ میں کوئی شک، شبہ، اشکال، اعتراض کچھ نہیں، ان کے واسطے تو آیت شریفہ کا ترجمہ ہی کافی ہے، اور جن لوگوں کے دماغ میں ادھر ادھر کی باتیں بھری ہوئی ہیں تو ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذہن صاف ہو اور ان غلط فہمیاں کا ازالہ ہو، وہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ اس لیے اب آپ ترجمہ سنیے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا مگر اس حالت میں کہ اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ اس طریقے سے دیوانہ ہوگا جیسے کہ کسی شیطان کا اس پر اثر ہو گیا ہو۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسا کہ کسی شیطان کے اثر سے وہ دیوانہ ہو گیا ہو۔ یہ بات آ گئی۔ بات کو سمجھانے کے واسطے پہلے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، بلکہ اپنا خواب سناتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کی تفسیر سمجھائی تھی خواب میں۔ ایک مسلم فنڈ تھا، اس میں کچھ ہو رہا تھا معاملہ، اور الحمدللہ مجھے حساب کتاب میں بھی کافی مہارت ہے، تو انہوں نے مجھے اس مسلم فنڈ کا حساب چیک کرنے کے واسطے بلایا اور تاریخ طے کر دی کہ بھائی فلاں دن آپ کو آنا ہے۔ جس دن مجھے جانا تھا اس سے پہلی رات میں نے خواب دیکھا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں اور یوں ڈولتا ڈگمگاتا ہوں اور منہ کے بل زمین پہ گر جاتا ہوں، اور پھر اٹھتا ہوں اور چلتا ہوں تو کوئی پیر ادھر پڑتا ہے، کوئی پیر ادھر پڑتا ہے، اور پھر ڈگمگاتا ہوں، پھر اس ہاتھ کے بل گر جاتا ہوں،
پھر اٹھتا ہوں چلتا ہوں تو کوئی پیر کدھر پڑتا ہے کوئی کدھر پڑتا ہے، تو پھر اس ہاتھ کے بل گر جاتا ہوں۔ غرض اسی طریقے سے بہت دیر تک ہوتا رہا۔ یوں سمجھ لو آپ، جب بھی کھڑا ہوں ایک چکر سا آوے، پیر ڈگمگاوے اور زمین پر گر جاؤں۔ ہماری تو سمجھ میں کچھ آیا نہیں مسئلہ، بھائی کیا بات ہے، نہ خواب کی کوئی تعبیر سمجھ میں آئی کہ کیا معاملہ ہے۔ خیر آگے ہم اس کا حساب چیک کرنے کے واسطے جب وہاں کی معلومات حاصل کی اور وہاں کا طریقہ معلوم ہوا اور لین دین سب کچھ معلوم ہوا، تو سب کا سب معاملہ سود پر مبنی تھا۔ تو یہ گویا کہ سودی کاروبار میں تعاون کرنا تھا ان کا حساب چیک کر کے، تو اس کا مزہ پہلے ہی بتایا گیا، اس کا اجر گویا کہ اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتایا۔ یہ ہے وہ چیز۔ اب آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ خواب کا تھا، لیکن جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا کب ہوگا؟ یہ ہے۔ تو دیکھو یہ بات تو بالکل یقینی ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھیں گے اور میدان حشر تک جائیں گے تو قبر سے میدان حشر تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا، میدان حشر میں بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ یہ تو حدیث پاک میں آیا ہے اور یہ تو بات بالکل طے اور پکی ہے۔ اور کس کو اس کا اثر دنیا میں بھی دیکھنا پڑے اور بڑھاپے میں اس کی عقل خبت ہو جاوے اور مجنوں اور پاگلوں کی طرح سے وہ ہو جاوے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یہ ہے۔ اچھا، یہ آیت شریفہ کی تفسیر ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی میں آپ حضرات کی دور کروں گا، ممکن ہے آپ کو بھی ہو، اور مجھے یہ اس لیے ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے رہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں۔ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ جی میرے پاس بیک کا بہت سارا سود ہے، اگر میں اس سے اپنی لیٹرنگ بنا لوں، باتھ روم وغیرہ یہ بنا لوں تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، یہ تو حرام ہے، آپ اپنے کام میں بالکل نہ لو، بلکہ ثواب کی نیت کے بغیر کسی محتاج اور فقیر کو دے دو، کسی محتاج اور ضرورت مند کو دے دو۔ تو انہوں نے کیا کہا، اب جی وہ تو کھاوے گا اسے۔ میں کہا کھانے کے واسطے تو دے رہے، وہ تو کھاوے گا، اب سود کھانا تو حرام ہے۔ میں کہا پھر سود سے غسل خانہ پخانہ بنانا مکان بنانا یہ حرام نہیں؟ اگر نہیں، یہ حرام نہیں ہے، کھانا حرام ہے، اور غسل خانہ پخانہ بنانا، مکان بیٹھک اور دکان بنانا یہ حرام نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں ہاں، تو ان لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر سے ہی، اور آج ایک سب سے بڑا جو فتنہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ وہ بھائی جان اور پروفیسر اور انجینئر صاحب جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے لگے ہیں اور بغیر سمجھے کرنے لگے ہیں، وہاں سے یہ باتیں پھیلتی ہیں کہ وہ جان بوجھ کر امت کو گمراہ کرتے ہیں، وہ ہیں ہی اسی واسطے، وہ پڑھائے جاتے ہیں پالے جاتے ہیں اسی کام کے واسطے۔ تو دوستو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کھاوے تو حرام اور مکان بنا لے تو جائز نہیں، اپنے کسی بھی استعمال میں لانا، کسی بھی کام میں لانا، اس سب کا ایک ہی حکم ہے، یہ ہے۔ اور دیکھو سود کھانے کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کو 10,000 روپے دے اور مثلاً کوئی مدت مقرر ہو اس کی 5%، 10%، 4%، اور وہ اس کے بدلے میں 1,000 2,000 لے لے اور وہ کھاوے، وہی سود نہیں ہے، بلکہ جس نے وہ 10,000 روپے سود پر لیا ہے نا،
اور وہ اس سے کاروبار کر رہا ہے یا اس اپنے کام میں لا رہا ہے، وہ بھی سود ہی کھا رہا ہے، وہ بھی سود کھا رہا ہے۔ تو سود لینا اور دینا دونوں کا ایک حکم ہے اور یہ دونوں ہی کی سزا ہے۔ یہ ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ بات۔ اب آگے چلیے اور اگلی بات آپ بہت دھیان سے سنیے، جتنی دھیان سے سن رہے اس سے زیادہ دھیان سے سنیے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ سزا ان کو اس لیے دی جاوے گی کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بیع یعنی خرید و فروخت کہہ لو یا کہہ لو تجارت، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ یوں کہو کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور سود کے حرام ہونے کا اعلان کیا گیا تو کافروں نے یہ کہا کہ بھائی تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، اگر سود حرام ہے تو تجارت بھی حرام ہے، یہ کہا انہوں نے، اپنی عقل سے کام لیا۔ اور وہ کیسے؟ جیسا کہ کوئی شخص 10 روپے کی کوئی چیز خرید کر 12 کی بیچتا ہے تو اس نے ایک سامان بیچ کر 2 روپے کا نفع کمایا۔ تو ایک شخص کسی کو 100 روپے دے کر اور مہینے میں اس کے 110 لیتا ہے تو اس نے اس کو 100 روپے دے کر 10 روپے کا نفع کمایا۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، لہذا اگر سود کو حرام قرار دیتے ہو تو تجارت کو بھی حرام قرار دو، اگر سود حرام ہے تو تجارت بھی، خریدنا بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا، اور جس طرح انہوں نے تجارت کو حلال سمجھا اسی طریقے سے سود کو بھی حلال سمجھا، اور اعتراض کے طور پر کہا کہ اگر سود حرام ہے تو تجارت بھی حرام ہے۔ یہ اب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا، کیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت اور سود دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو جائز اور حلال بنایا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں میں جو ابھی تک تو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی لیکن بتانے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاکمانہ جواب ہے، اور جس طرح میں نے ترجمہ کیا اس سے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کچھ الفاظ بدل کر کہہ دوں میں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ حکم ہمارا، حکومت ہماری، اور ہم نے قانون بنا دیا کہ تجارت جائز ہے اور ہم نے قانون بنا دیا کہ سود حرام ہے، تو پھر دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب مرحمت فرمایا۔ اب میں اپنے آدمیوں کو، مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں اس کی روشنی میں، کیا؟ اگر سود کا کوئی نقصان سمجھ میں نہ آوے اور سود کی کوئی خرابی سمجھ میں نہ آوے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں اور اپنے دل کو یوں کہیں، بلکہ دوسروں کو بھی یوں کہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا تو پھر یہ انسانیت کے بھلے میں کیسے ہو سکتا ہے، انسان کا اور انسانیت کا بھلا اس میں کیسے ہو سکتا ہے، اور کچھ سمجھ میں آوے یا نہ آوے لیکن اس پر یقین ہو، اور اتنا یقین جتنا یقین آنکھوں دیکھا، اتنا یقین جتنا یقین اپنے تجربے کا اور اپنے مشاہدے کا، یہ ہونا چاہیے،
یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پر جس شخص کو اس کے رب کی یہ نصیحت پہنچ گئی، جس شخص کو اس کے رب کا یہ حکم معلوم ہو گیا، فَانْتَهَا، اور وہ سود کے لین دین سے رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو وہ مالک ہے اس کا جو اس نے آج تک وصول کر لیا۔ یہ ایک حکم اور ایک مسئلہ بیان کیا، اور آپ اس کو اس طرح سمجھو، جب تک سود حرام نہیں کیا گیا تھا اس وقت تک مسلمان بھی مومن بھی سود لے دے رہے تھے۔ تو اس وقت تک جس نے جو سود وصول کر لیا تھا وہ اس کے واسطے حلال، اور جب یہ حکم آ گیا تو اس کے بعد سود وصول کرنا حرام۔ یہ ان کے واسطے ہے جن کے واسطے جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جس نے جو سود لے لیا وہ سود اس کے واسطے حلال، اور اس کے بعد حکم آنے کے بعد حرام۔ اب اس کو سود لینا جائز اور نہ اس کو سود دینا جائز۔ انشاءاللہ العزیز آگے ایک آیت شریف آئے گی، مزید تفصیل میں وہاں کروں گا اس کی۔ یہ بات خاص طور سے میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ آج آدمی ایسا نہ سوچے اب تک سود لے دے رہا تھا، اب اس نے توبہ کر لی اور سود کا لین دین بند کر دیا، تو دیکھو جو دیا ہے وہ تو وصول ہونے کا نہیں، لیکن جو لیا ہے اس نے سود سے توبہ کرنے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ جس سے جتنا سود لیا ہے اس کا اتنا ہی پیسہ واپس کرے۔ جب تک وہ اتنا پیسہ جس سے لیا ہے اتنا واپس نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ یہ سود لینے سے وہ سود کا مالک نہیں ہوا، اب اس کو وہ سود واپس کرنا پڑے گا۔ یہ سمجھ لو بات آپ، وہ حکم اس وقت تھا جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور جب نازل ہو گیا تو حرام ہو گیا۔ اب جب وہ توبہ کرے گا تو اس کے واسطے یہ ضروری ہوگا کہ جو سود اس نے لیا ہے وہ واپس کرے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی، چونکہ بالکل صاف بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک دوسری بات بتاتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور مسئلہ دوبارہ پھر سن لیجئے گا، اگر کوئی شخص بینک سے سود وصول کرتا ہے، مثال کے طور پر اس کا پیسہ جمع رہتا ہے، اس کی نیت تو وہاں پر اپنے پیسے کی حفاظت ہے، اس کی نیت تو کچھ قانونی مجبوریاں ہیں، لیکن اس کو وہاں سے جو سود ملتا ہے اس سود کا کھانا اور اپنے استعمال میں لانا اس کے واسطے جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ اس کا کوئی ایک متعین مالک نہیں ہے جس کو وہ واپس کرے، اس واسطے اس کے واسطے حکم یہ ہے کہ محتاجوں کو، غریبوں کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دے۔ تو گویا کہ جن کا تھا ان پہ بات چلا گیا۔ یہ ہے، بہرحال میں اپنی بات کو پھر کہتا ہوں کہ سود سے توبہ کے واسطے یہ ضروری ہے کہ اب تک جتنا سود اس نے لیا ہے توبہ کرنے کی، توبہ اس وقت اس کی مکمل ہوگی کہ آئندہ لینا چھوڑ دے، اور وہ جو سود اب تک وصول کیا ہے، جس سے جتنا وصول کیا ہے وہ واپس کرے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس نے دل سے توبہ کی ہے، یہ دل سے توبہ نہیں کی ہے، کیا معاملہ ہے اللہ کے سپرد۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص
اس حکم کے معلوم ہونے کے بعد بھی پھر سود وصول کرے تو یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَمَنْ عَادَ، اس کا لفظ جو لوٹے، لوٹنے مطلب یعنی اس حکم کے آنے کے باوجود پھر سود وصول کرے تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات پوری ہوگی۔ یہاں تھوڑی ہی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں تو صرف مشرک رہے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں تو صرف کافر رہے گا، اور مسلمان